امام علی مقام جب میدان کربلا میں تھے نا 9 کو، تو خیمے گھیرے میں تھے، تو امام علی مقام اپنے خیمے میں چلے گئے تنہائی میں، تو ادھر سیدہ زینب اپنے خیمے میں تھی۔ آپ نے سنا کہ یزیدی لشکر سے نا آواز آ رہی ہے کہ گھوڑوں پہ چڑھ جاؤ اور حسین کے خیموں پہ حملہ کر دو۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ وہ تو حملے کا اعلان کر رہے ہیں اور بھائی حسین نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ تو سیدہ زینب جب حضرت امام حسین کے خیمے میں گئی تو دیکھا کہ امام علی مقام خیمہ کی جو چوب تھی نا، وہ جس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پشت کی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ ریت گرم ہے، اس پہ بیٹھے ہیں اور پشت کی ٹیک لگی اور گھٹنوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ آخری ڈائلاگ ہو چکے تھے یزیدیوں کے ساتھ، کیا کہ کٹ جانا ہے، بیعت نہیں کرنی ہے۔ ادھر 72 ہیں، ادھر 22,000۔ امام حسین گھٹنوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ یہاں جو علماء نفسیات ہیں نا، سائیکالوجسٹ، وہ ایک نکتہ بیان کرتے ہیں۔ امام حسین گہری نیند سو رہے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ بتاؤ کہ 22,000 دشمن سر پہ کھڑا ہو اور زینب جیسی بہنیں ساتھ ہوں اور بچے بھی ساتھ، اور طے ہو چکا ہو کہ کٹ جانا ہے، وہ ایسے ماحول میں پھولوں کے بستر پہ نیند نہیں آتی۔ اور فاطمہ کے لال، تجھے گرم ریت پہ نیند کیسے آ گئی؟ اگر دماغ میں تھوڑی سی بھی ٹینشن ہو نا، تھوڑا سا بھی خوف ہو، گھبراہٹ ہو، نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے۔ قربان جائیں حسین کی جرت پر، 22,000 تلوار سر کاٹنا چاہتی ہے، بہنیں اور بیٹیاں ساتھ ہیں، وہ گرم ریت پہ بھی سو رہا ہے۔ او حسین، تجھے اپنے حق ہونے پہ کتنا یقین اور اطمینان تھا؟ یہ وہ اطمینان ہے جو حق والوں کو ہوتا ہے۔ اندر کوئی ٹینشن نہیں کہ میں کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہوں، انہیں معلوم ہے میں حق پر ہوں، تو اندر اتنا ہی اطمینان ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ وہ سکینہ ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ اپنے بندوں کے دلوں پہ اتارتا ہے کہ دل اتنے سکون میں ہوتے ہیں کہ گرم ریتوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ اٹھاؤ قرآن، یہ وہی سکینہ ہے جو ہجرت کی رات غار ثور میں صدیق اکبر کے دل پہ اتری تھی، آج کربلا میں حسین کے دل پہ اتری ہوئی ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ سیدہ زینب گئیں، جا کے جھٹکا دیا اور بھائی کو جگایا، فرمایا بھائی جان، انہوں نے حملے کے اعلان کر دیا، آپ سو رہے ہیں؟ امام ہنس پڑے، فرمایا زینب میں سو نہیں رہا تھا، صرف سو نہیں رہا تھا، انی رسول اللہ، انی رأیت رسول اللہ فی المنام فقال انک تروح الینا، میں گھٹنوں پہ سر رکھ کے نانا سے ملاقات کر رہا تھا۔ اب ان سے ڈائلاگ ہو چکے، اب نانا سے ڈائلاگ ہو رہے تھے، اب حضور سے بات ہو رہی تھی، اور نانا مجھے بتا گئے حسین جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے، تو میری جھولی میں پہنچنے والا ہے۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، میں تو نانا سے ملاقات کر رہا تھا۔ تو زینب آج یہ حملہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نانا کے ساتھ ملاقات کا ٹائم کل مقرر ہوا ہے، یہ 9 محرم تھی، آج حملہ نہیں ہو سکتا۔ زینب حملہ نہیں ہوا، تاجدار کائنات کے غلاموں، پھر دوسرا دن آتا ہے، امام علی مقام کے بچے، بھانجے، بھتیجے سب ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تنہا امام حسین خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ سیدہ زینب کے سر پہ، اس وقت بھی سیدہ مصلی پہ بیٹھی تھی، بچے بھانجے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مگر زینب مصلی سے دور نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ خیمے میں آئے تو بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا،
فرمایا یا اخیا، او میری بہن زینب، اب میرے جانے کا بھی وقت آ گیا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ سیدہ اٹھ کھڑی ہوئی، عرض کی بھائی جان نانا جان چلے گئے، آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں، ابا جان چلے گئے حضرت علی، آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں، اور بھائی حسن چلے گئے، آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ امام حسین مسکرائے، فرمایا زینب اپنے تمام سوالوں کا جواب تو خود دے دیا تو نے، نانا مجھ سے بڑے تھے وہ چلے گئے، ابا جان حضرت علی مجھ سے بڑے تھے وہ چلے گئے، اور حسن مجھ سے بڑے تھے وہ چلے گئے، تو زینب خود سوچ جب یہ اتنے بڑے بڑے چلے گئے تو چھوٹا کیسے رہ سکتا ہے؟ زینب یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنی، یہاں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا۔ اقسم کہ باللہ نبی کی بیٹی میں تجھے رب کی قسم دے کے جا رہا ہوں، یہ لفظ سنے امام حسین، فرمایا زینب لی ولہم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، زینب میری نصیحت یاد رکھنا، مدینہ ہو یا کربلا، گھر ہو یا گرم ریت، دوست ہو یا دشمن ہو، تیرے لیے بھی میرے لیے بھی ہمارے نانا کی سیرت سب سے بہتر نمونہ ہے۔ یہ ہیں قرآن والے، یہ ہیں سنت نبوی والے، کہا تیرے لیے بھی اور سب کے لیے نانا کی سنت اور سیرت سب سے بہتر نمونہ ہے۔ زینب میں اب جا رہا ہوں میدان کی طرف، اقسم کہ باللہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے جا رہا ہوں، جب میرے ٹکڑے ہوں اور میری لاش پہ گھوڑے دوڑیں تو لا تدربی وجہاں، زینب ماتم نہیں کرنا، ولا تشکی جیبا، زینب کپڑے نہیں پھاڑنے، ولا تنادی بالویل، زینب ہائے ہائے نہیں کرنی، یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں پوری، ولا تقیمی علیہ ناہیتن، اور میرے ٹکڑوں پر نوحے پڑھنے والیاں کھڑی نہ ہونے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امتحان دینے آئے ہیں، اللہ اپنوں کا امتحان لیتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اگر وہ رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ نبی کے گھر والوں نے امتحان تو دیا تھا مگر رو پیٹ کے دیا تھا، یہ داغ لگ جائے گا، نبی کے گھر والوں نے امتحان دیا تھا مگر پیٹ پیٹ کے دیا تھا اور چیخ چیخ کے دیا تھا، زینب میری قربانی پہ داغ لگ جائے گا۔ سیدہ اٹھی، کہا بھائی فکر نہ کریں، آپ کا میرا خون ایک، خاندان ایک، نانا ایک، ماں ایک، باپ ایک، زینب اور حسین میں اور کوئی فرق نہیں، فرق ہے تو صرف اتنا ہے، تیرے سر پہ نانا کی پگڑی ہے، میرے سر پہ اماں کی چادر ہے، اور کوئی فرق نہیں، نہ جرت میں فرق، نہ بہادری میں فرق۔ بھائی فکر نہ کرے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ حسین ہے، میں زینب ہوں، جب آپ نہ رہے تو پھر زینب زینب نہیں حسین بن جائے گی۔ مجھے خبر ہے اس قافلے کی قیادت یہاں تک آپ نے کی ہے، آگے اب میں نے کرنی ہے پلٹ کے مدینہ جانے تھی۔ ان کی جرت بہادری کا یہ حال ہے۔ پھر امام جس خیمے میں گئے تو ہر خیمے والے کو کیا فرمایا؟ صبرن اہل بیتی، صبرن اہل بیتی، نبی کے گھر والوں چیخنا اور پیٹنا نہیں ہے، صابر رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ پھر امام میدان میں آئے ہیں، حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گولڈا شریف والے، وہ فرماتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ میدان میں کیسے آئے تھے۔ پیٹتے نہیں آئے، چیختے نہیں آئے، مرثیے اور نوئے پڑھتے نہیں آئے، میدان میں ایسے آئے جیسے علی کے لال آیا کرتے تھے۔ کیسے نکلے میدان میں؟ حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں سینہ تانے ہوئے لو، ابن علی آتا ہے، کربلا والوں سمجھ جاؤ ولی آتا ہے۔